بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے حج کی فرضیت و اہمیت، جس کی ہم کریں گے آج مشق۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان، آج کا ٹاپک ہے جی حج کی فرضیت و اہمیت۔ تو ہم نے پہلے اس چیپٹر کو پڑھا تھا، اگر تو بچوں نے ریوائز کیا ہو، اور ساتھ میں ہم نے کیے تھے اس کے MCQs کے کویسچنز۔ آج ہم کریں گے اس کے سوالات اور ان کے جوابات۔ آپ چاہیں تو اپنی ٹیکسٹ بک میں ان کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو اپنی نوٹ بک میں علیحدہ سے کویسچن اور آنسرز کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے بچوں، آج کا پہلا سوال دیکھتے ہیں، جو کہ ہے سوال نمبر 1 یعنی کویسچن نمبر 1۔ شریعت اسلام میں حج سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے دین اسلام میں حج سے کیا مراد ہے، حج کے کیا معنی ہے؟ حج اسلام کا ہے جی 5واں اہم رکن۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی نیت، ارادہ اور قصد کے ہیں۔ حج خالصتاً اسلامی اصطلاح ہے۔ شریعت اسلام میں حج سے مراد ہے کہ عبادت کی نیت سے ماہ ذی الحج کی مقررہ تاریخوں میں خاص طریقوں اور عبادات یعنی کہ مناسک حج۔ مناسک حج کیا ہے؟ مناسک حج ہے جی جو حج کے دوران آپ رسوم ادا کرتے ہیں۔ صفائی مروہ ہو گیا، طواف کرنا بیت اللہ کے گرد کے ساتھ بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے جی حج، یعنی یہ حج سے مراد یہ ہوا کہ عبادت کی نیت سے ذی الحج یعنی جو اسلامی مہینہ ہے ذی الحج، اس میں مقرر کردہ تاریخوں میں ہم خاص طریقوں اور عبادات کے ذریعے بیت اللہ خانہ کعبہ یعنی کہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اب ہے جی سوال نمبر 2 یعنی کویسچن نمبر 2 ہے جی کہ حج کی فرضیت بیان کیجئے، جس کا جواب ہے جی کہ اسلام میں حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری کو نازل ہوا۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا واحد حج تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے، یعنی اسلام میں حج فرض کیا گیا تھا 9 ہجری کو۔ کب بچوں؟ 9 ہجری کو۔ اور جو سب سے پہلے مسلمانوں نے 9 ہجری میں حج ادا کیا تھا وہ کس کی قیادت میں کیا تھا؟ وہ کیا تھا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ اس کے بعد جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حج ادا کیا تھا، تو وہ واحد حج تھا جو تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کے ساتھ ادا کیا گیا تھا، اور اس حج کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع۔ چلیے بچوں، اس کویسچن کا بقیہ حصہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف۔ ہاں جی، تو بچوں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم ضرور حج کرو۔ حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ اب جب ہمارے ارشاد نبی ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے لوگوں، تم حج ضرور کرو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حج ہر صاحب استطاعت یعنی وہ شخص یا وہ گھر والے، وہ خاندان جو حج کرنا افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ حج پہ جانا آج کل تو بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ جو لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی وہ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی میں ایک بار حج ضرور ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہے جی سوال نمبر 3 یعنی کہ کویسچن نمبر 3، حج کی اہمیت لکھیے۔ پہلے ہم نے لکھے جی حج کے فرض یعنی حج کی کیا فرضیت ہے، اب ہم لکھیں گے جی حج کی اہمیت۔ حقوق اللہ میں سے حج ایک اہم حق ہے، اور جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ اللہ کی حق تلفی کرتا ہے، یعنی ایک شخص جو استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی اور وہ حج ادا کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ حج پہ نہ جائے اور ادھر ادھر پیسہ اپنا فضول خرچی پہ خرچ کرے،
تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی حق تلفی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی، یعنی اسلام میں سے اس کا دائرہ خارج ہو گیا، اور وہ چاہے یہودی مرے یا چاہے وہ نصرانی مرے، کیونکہ وہ اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور وہ حج پہ جا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے خاص حق، سب سے پہلا حق حج ضرور ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے حج کی اہمیت واضح ہوتی ہے، یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا اللہ کی ناشکری اور نافرمانی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم حج ادا نہیں کرتے، ہم اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم حج کر سکتے ہیں، بلا جھجک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم حج ادا نہیں کرتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب ہے جی سوال نمبر 4 یعنی کوشچن نمبر 4، مناسک حج بیان کیجئے، یعنی جو حج کے دوران ہم رسوم ادا کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ حج کے رسوم کو مناسک کہتے ہیں جی کہ جو حج کے دوران ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ مناسک۔ وہ ہوتے ہیں حج کے رسوم۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی تیز تیز دوڑنا۔ سعی کرنا کس کو کہتے ہیں بچوں؟ تیز تیز دوڑنا۔ میدان عرفات، مزدلفہ اور منی میں قیام اور عبادت کرنا، منی کے میدان جمرات پر کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا، سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹا کر طواف زیارت کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا مناسک حج ہیں۔ تو سب کو پتہ چلا کہ حج کے دوران ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے مناسک حج۔ طواف کعبہ، حجر اسود کو چومنا، صفا مروہ کے درمیان تیز تیز دوڑنا اور اس کے بعد قربانی کرنا، مزدلفہ اور منی میں قیام کرنا، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے جی مناسک حج۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے کویسچن نمبر 5 یعنی سوال نمبر 5 کے حج کے فوائد لکھیے۔ اب ہم لکھیں گے جی حج کے فوائد کہ حج ملت اسلامیہ کا بے مثال سالانہ اجتماع ہے۔ اس موقع پر مختلف ممالک سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگ ایک ہی لباس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنی انفرادیت اور اپنے قومی، وطنی اور لسانی تشخص کو ترک کر کے ملی وحدت میں ضم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہر انسان برابر ہوتا ہے، کوئی اونچا نہیں ہوتا، کوئی نیچا نہیں ہوتا، نہ کوئی کالا ہوتا ہے، نہ کوئی گورا ہوتا ہے، نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی غریب ہوتا ہے۔ امیر و غریب اور شاہ گدا میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ تمام عبادات کی طرح حج کا مقصد بھی تقوی اور احسار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی کہ اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس عمل قربانی سے جو تقوی تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم حج کے دوران جا کے وہاں قربانی کرتے ہیں، دمبے کی، بکرے کی، اونٹ کی، تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تقوی اور احسار۔ تقوی پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے حضور، ان کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور ہم نے تمام وہ فرائض انجام دیے ہیں جو ایز اے مسلمان ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ چلیے بچوں ہمارا آج کا یہ مشقی سوالات کا حصہ یہیں تک۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔